بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ربیع النور کی بابرکت ساعتوں میں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح نور کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید کونین آ گئے۔ بس آقا کا آنا تھا کہ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتہا تمام جلوہ گاہ طور ہو گیا، اور پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ ناظرین کرام، ARYQ ٹی وی پر ربیع النور کی بابرکت ساعتوں میں میں ربیع النور کی آمد پر تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بابرکت پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کا شمار بڑے عظیم فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان صحابہ کرام میں ان کا نام شامل ہے جو مدینہ پاک میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام میں ان کا نام شامل ہے قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام، جن پر کرم کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کبھی کبھی چلا کرتے تھے۔ اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام بسا اوقات اپنے ساتھ سواری پر اسے سوار کر لیتے۔ خود کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سواروں میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین سوار ہیں، اور پیدل چلنے والوں میں وہ صحابی رسول جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، فرمایا وہ بہترین پاپیادہ چلنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد آج اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں صاحب غابہ کے نام سے شہرت ملی، اور عظیم صحابی رسول کریم آقا علیہ السلام جن کے کارناموں کو دیکھتے تو میرے آقا کے چہرے پر تبسم آ جاتا، میرے آقا مسکراتے اور خوب مسکراتے۔ عظیم صحابی رسول کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا تھا کہ یہ اتنے تیز گھڑ سوار تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے گھوڑے پر بھی اور پیدل بھی۔ فرماتے اگر کوئی گھڑ سوار اس سے پالا پڑ جاتا اور اس کے ساتھ ریس لگانا چاہتا تو فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتے، خود آگے گزر جاتے۔ کیوں؟ یہ دعائے مصطفیٰ جو تھی، میرے آقا نے فرمایا بہترین پیدل چلنے والے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمیشہ کی طرح، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کا ایک دریا رواں ہو جاتا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ربیع النور شریف کی مبارکباد جی، الحمدللہ بابرکت مہینہ ہے، اور مفتی صاحب آج بڑے عظیم صحابی کا ذکر ہے، وہ عظیم صحابی جن کا ذکر سن کے کارناموں کو دیکھ کے میرے آقا مسکراتے۔ کیا فرمائیں گے ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا، پھر ان کی خدمات اسلام کے لیے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی ماہ ربیع النور شریف کی بہت بہت مبارک، ہمارے ناظرین کو، پوری امت کو حضور کی ولادت با سعادت کا مہینہ اور تشریف آوری کی خوشیاں مبارک ہوں۔ جس صحابی رسول کا تذکرہ آپ نے شروع کیا، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت ممتاز، منفرد، بڑے اعزازات سمیٹنے والے دربار رسالت سے بہت قرب نصیب ہوا، بہت قرب۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ شفقتیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے امتیازات آپ کو جو ملے ہیں جو بہت کم صحابہ کے حصے میں آئے۔
جی حضرت سلمہ بن عامر بن اقوا اسلمی صاحب غابہ ابو ایاس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعلق بنو قما کے ایک قبیلے بنو اسلم سے تھا جو مر الزہران کے قرب و جوار کے اندر ان کا پڑاؤ تھا، اور جہاں تک آپ کے قبول اسلام کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے حتمی رائے اور کنفرم ڈیٹ اور تاریخ تو ہمیں سیر صحابہ کی کتب میں نہیں ملتی، لیکن اتنی بات ضرور طے شدہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے کچھ عرصہ پہلے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ صلح نامہ حدیبیہ کے اندر صحیح، آپ کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ سبحان اللہ، دو سبحان اللہ، واقعات، دو معاملات، ایک جو آپ نے کہا صاحب غابہ، اللہ اکبر، وہ جو معرکہ تھا جی وہ تو یوں سمجھے کہ آپ نے تنہا لڑا تھا، اللہ اکبر، اکیلے ہی تھے جی جو سب کو آگے لگا کے آپ نے رکھا ہوا تھا، اور اس لیے صاحب غابہ، اس پر بھی بات کریں گے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ دائرہ اسلام میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قرب تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت ناز تھا۔ بے شمار فرامین، تقریباً 77 احادیث آپ سے مروی ہیں، جی اور بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے آپ سے احادیث روایت کی، اور آپ کا شمار جو صاحب افتاء صحابہ ہیں ان میں بھی ہوتا بے تھا، شک، فتویٰ آپ جاری فرمایا کرتے تھے۔ حدیبیہ کی جو صلح ہوئی جی سن 6 ہجری کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ، علماء نے مصطفیٰ حضور کے ساتھ ہیں، اور صحیح، مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ عازم سفر ہوئے، اور نیت عمرہ کی تھی، جی عمرہ شریف کرنے جا رہے تھے۔ تو ادھر یہ افواہ پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ صحیح، ایسا کوئی جی پروگرام نہ تھا۔ تو یہ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی کہ وہاں تیاری ہو رہی ہے اور دفاع کی اور جنگ کی۔ تو حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، پڑاؤ کیا، بلکہ آپ کی مبارک اونٹنی جو تھی سبحان اللہ، ناقہ قصوہ، اللہ وہ اکبر، چلتے چلتے خود رک گئی، سبحان اللہ، اس مقام پر آ کے بیٹھ گئی۔ جی تو صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور یہاں اسے اٹھانے کی کوشش بھی کی، تو آقا نے فرمایا کہ چھوڑ دو اسے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی، اللہ اکبر، حکم اللہ یہی اکبر، بیٹھنے کا۔ صحیح، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس جانور سے مس ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جانور کو بھی اتنا علم ہو جاتا ہے کیا کہنے ہیں، کہ کہاں سٹے کرنا ہے اور کیا پروگرام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سٹے ہوا وہاں، پھر وہاں سفارت کاری ہوئی، جی وہاں ادھر سے عروہ بن مسعود آئے اور 3 دن یہاں رہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ صحیح، وسلم کے صحابی بنے۔ پھر انہوں نے جا کے وہاں جو نقشہ پیش کیا تھا، وہ تو تاریخ کے اندر، کتب احادیث کے اندر واہ واہ واہ، ان سنہری الفاظ کے ساتھ درج ہے جی کہ جن کو جتنی بار دہرایا جائے، جتنی بار بیان کیا جائے، اللہ اکبر، ہر بار ان کا لطف نرالا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک نئی چاشنی ہوتی ہے، نئی حلاوت ہوتی ہے۔ عروہ بن مسعود گیا واپس، جا کے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور کہنے لگا، پہلے یہ کہا کہ مجھے تم نے سفیر بنا کے بھیجا، نمائندہ بنا کے بھیجا، تو میرا مشورہ مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں مانیں گے۔ صحیح، میرے تجزیے پر تمہارا اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ میری دانش و بینش کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہے، مانتے ہیں۔ کہا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اگر لڑنے کو دل کرے تو کسی اور قوم سے جا کے لڑ لینا، صحیح، غلاماں نے رسول عربی سے نہ لڑنا، اللہ ان سے اکبر، ٹکرانے کی کوشش نہ اللہ کرنا۔ اکبر، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، اتنے مروب کیوں ہو کے آ گئے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ میں جو وہاں دیکھ کے آیا ہوں، اگر تم دیکھ لیتے تو تمہارا بھی یہی تجزیہ ہوتا۔ سبحان اللہ، جو میں سبحان وہاں اللہ، دیکھ کے آیا ہوں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ صحیح، وہ الفاظ بخاری کے یہ ہیں۔ اس نے کہا کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسرا و کسرا والنجاشیہ واللہ ان رأیت مالکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا
واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ ورجلہ اللہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ سبحان اللہ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُمْ اللہ وَمَا يُعِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ۔ سبحان اللہ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کیسر کے دربار میں، کسریٰ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں، لیکن آج تک میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس بادشاہ کا ویسا احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا غلامان رسول عربی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے دیکھا۔ کیا کہنے، سبحان کہنے اللہ لگا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں جی علی الاطلاق صحیح تو 1400 میں سے ہر ایک جمپ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے مجھے ہی آرڈر دیا گیا ہے۔ صحیح جب وہ بولتے ہیں تو سختہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، اور وضو کا پانی تو رہا وضو کا پانی، وہ لعاب دہن مبارک پھینکتے ہیں، سبحان اللہ وہ بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اللہ اکبر ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں کی زینت بنا لیتے ہیں، اور نظریں پھاڑ پھاڑ کے وہ دیکھتے ہی نہیں۔ وما یعدون الیہ النظر تعظیم اللہ، واہ 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 وہ ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھتے ہیں۔ کیا کہنے، زیارت بھی یوں کرتے ہیں کہ جس کے اندر ادب کا پہلو ملوز خاطر ہوتا ہے۔ بلکہ مفتی صاحب میں نے جب اسلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ عبادت خدا کے لیے ہے اور ادب مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ادب بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی۔ اللہ اکبر اور قرآن پاک کے اندر کلمہ طیبہ کے بعد جی اللہ نے اپنی عبادت کا بیان بعد میں کیا ہے، حضور کی تعظیم کا پہلے کیا ہاں ہے۔ ہاں یہ اور بات، وتوزیرہ وتوقرہ یہ اور اہم وتسبحہ، بات۔ واہ 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 آپ یہاں دیکھیں، اچھا وہ واپس چلا گیا، پھر ادھر سے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر بنا کے بھیجا جس پر مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا، صحیح لیکن وہ جان بچا کے واپس آ گئے۔ پھر ادھر سے ایک حملہ کرنے والا گروہ ادھر آیا جسے صحابہ نے گرفتار کر لیا، جی صحابہ کرام نے، لیکن حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی گئے، اللہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے روک لیا، اب حضور نے بیعت لی۔ یہاں سے پھر آغاز ہوتا ہے اس اعزاز کا جو حضرت سلمہ بن اقویٰ کو ملا۔ کیا کہنے مفتی صاحب، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ناظرین محترم حضرت عثمان غنی ذو النورین جب جاتے ہیں اور پھر جناب ان کی شہادت مشہور ہو جاتی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا معاذ اللہ، لیکن روکا گیا تھا، تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے کیا اعزاز عثمان غنی کو دیا اور کیا اعزاز کریم آقا علیہ السلام نے سلمہ بن اقویٰ کو عطا کیا، اور یہی ان کی انفرادیت ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول صاحب غابہ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی کا عظیم حسین ذکر جاری ہے، اور وہ ذکر کریم آقا علیہ السلام نے جو انہیں نوازا ہے، کئی اعزازات عطا کیے، اور اسی بیت رضوان میں کریم آقا علیہ السلام نے جو آپ کو امتیاز دیا تھا اس کا ذکر حضور قبلہ مفتی صاحب کرنے لگے ہیں۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ادھر سے عروہ بن مسعود آئے مشیر بن کے، اور ادھر سے ذو النورین سفیر بن کے اہل مکہ کے پاس گئے۔ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اس کے اندر بھی بڑی ایمان افروز باتیں ہیں، سبحان اللہ، جو ان میں سے ایک دو ذکر کر دیتے ہیں، بسم اللہ۔ کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہم نے ذکر کی ہوں گی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تھا، تو کم و بیش 3 سال تو ہو گئے اس پروگرام کو جی اللہ چلتے ہوئے الحمدللہ، تو وہ تو آغاز میں ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی جب گئے نا سفیر بن کے، اللہ تو ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ آئے تو تھے عمرہ شریف ادا کرنے، صحیح، وہ بیت اللہ شریف کی زیارت اور طواف کے لیے آئے تھے، اب یہاں روک لیے گئے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت عثمان غنی تو چلے گئے مکہ میں اللہ سفیر بن کے، سبحان اللہ، تو انہوں نے تھوڑا سا آپس میں کہا کہ یار عثمان جو ہے نا انہیں تو بڑا اعزاز مل گیا، وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ بات جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ عثمان غنی بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ طواف کر لیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں عثمان کو، سبحان اللہ، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ واہ واہ واہ، اچھا ادھر دیکھیں حضور نے یہ کہا، ادھر مشرکین نے جاتے ہی حضرت عثمان غنی کا چونکہ بڑا احترام تھا، ایک بڑی قداور شخصیت تھے، تو انہوں نے آپ کو روک تو لیا، واپس تو نہیں آنے دیا، لیکن یہ کہا کہ آپ آ گئے ہیں تو آداب میزبانی کے پیش نظر آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے کھلی پیشکش ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صحیح، ادھر میرے آقا نے فرمایا
ادھر حضرت عثمان نے ان کو جواب پتہ کیا دیا؟ فرمایا ما کنت لیطوف اللہ حتی یطوف بہ رسول اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے نزدیک کسی عمارت کے گرد گھومنے کا نام عبادت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا پہ چلنے کا نام عبادت ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ما کنت لیطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ. بے شک. میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کرے. کیا کہنے، سبحان اللہ. وہاں روک لیے گئے. ادھر افواہ یہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر لیے گئے، شہید ہو گئے، انہوں نے شہید کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، حضور کے علم میں تھا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس وقت جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا واہ واہ، وہ ثریا کی بلندیوں کو چھو رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ وہ جذباتی ہو کر کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی جیسی قادآور شخصیت کو انہوں نے دھوکے سے، سفیر ہونے کے باوجود، سفارت کاری کا تو اپنا ایک قانون ہے، اصول ہے، بے شک. سفیر کا تو ادب و احترام ہوتا ہے، اس کی تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کہا شہید کر دیا، ہم بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر دو باتیں تھیں. ایک تو بات یہ کہ ان کے جو جذبات ہیں یہ سرد نہ پڑیں، جی یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت اسی طرح بیدار رہے. اور دوسرا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد جو فرمانا تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ اور اندیا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ، کہ میرا عثمان زندہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بیعت کرو. صحابہ کرام موت پر بیعت کرنے لگے، جی جان اپنی قربان کر دیں گے آپ کی ذات پر، کیا کہنے. اور ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے. اب بیعت کرنے لگے. اس میں وہ بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بار بار سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا بنو اسلم، جی انہوں نے بھی حضور کی بیعت کر لی. جب وہ بیعت کر چکے نا، ان کے اندر حضرت سلمہ نے بھی بیعت کر لی تھی. صحیح، بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ سلمہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہ میں تو بیعت کر چکا ہوں. تو فرمایا پھر دوبارہ کر لو. جی حضرت سلمہ نے پھر حضور کی بیعت کی. یعنی ہوتا یوں تھا اللہ اکبر. کہ صحابہ آتے تھے اور اپنے ہاتھ یوں نیچے کرتے تھے اور ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ کا گورا ہاتھ رکھ دیتے تھے. سبحان اللہ. تو صحابہ کا ہاتھ 1400 صحابہ، ان کا ہاتھ نیچے، اوپر حضور کا ہاتھ. اللہ اکبر. تو پہلی بشارت تو یہ آئی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ اکبر. فرمایا آل ایمان اللہ تم سے راضی ہو گیا سبحان اللہ، سبحان جب تم نے درخت کے نیچے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے. اور دوسرا یہ کہا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ اکبر. محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے. انما کلمہ حصر ہے، جی جی جزئی نیس اس کا ترجمہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ. اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اب حضرت سلمہ کو دوبارہ، یہ میں نے درمیان میں کیوں بات کہی ہے اللہ. جی کہ کوئی روٹین کی بات سمجھ لے کہ 3 دفعہ بیعت کر لی، نہیں. آپ دیکھیے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ کی بشارت باقیوں کے لیے 1 دفعہ ہے، حضرت سلمہ کے لیے 3 دفعہ. سبحان اللہ. کیا ید اللہ فوق ایدیہم کا اعزاز باقیوں کے لیے 1 دفعہ، حضرت سلمہ کے لیے 3 دفعہ. 3 دفعہ. اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ کا شرف باقیوں کے لیے 1 مرتبہ، حضرت سلمہ کے لیے 3 مرتبہ. کیا کہنے. سبحان جب دوسری دفعہ پھر بیعت کر لی اور اس دفعہ حضور نے اپنی ایک ڈھال بھی خوش ہو کے دے دی کہ یہ میری ڈھال تمہارے لیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وہ بیعت کر کے پھر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی طرف دیکھا. دیکھیے حضور جانتے ہیں سب کچھ، اللہ اکبر. جانتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بوجھتے ہوئے انہیں یہ شرف اور اعزاز دے رہے تھے. واہ واہ واہ. تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ سلمہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 2 دفعہ کر چکا ہوں. فرمایا تیسری دفعہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہاں ہاں. سبحان پھر اللہ، آ جاؤ. سبحان اللہ. یہ کسی سے جب خاص پیار ہوتا ہے اور انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ اسے بار بار یہ اعزاز شرف دیتا ہے، بلاتا ہے
خواہش جو ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہے، میرے قریب رہے، جی خاص خادم جو ہوتا ہے، واہ 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 خاص نوکر جو ہوتا ہے، خاص غلام جو ہوتا ہے۔ فرمایا تیسری بار کرنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے تیسری دفعہ پھر بیعت کی، ہاں 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 سبحان حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آقا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، واہ یہ واہ تینوں بشارتیں ان کے لیے 3 دفعہ ٹھہری۔ تو اب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے پاس وہ ڈھال نہیں ہے۔ فرمایا ابھی جو تمہیں ڈھال دی تھی وہ ڈھال کہاں؟ جی عرض کی آقا میرے چچا ہے، ان کے پاس ڈھال نہیں تھی، وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی ہے۔ اللہ اکبر سبحان تو اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا واہ واہ سلمہ تمہاری مثال تو اس شخص کی سی ہے کیا کہنے جو یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے ایسا دوست دے دے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا واہ ہو۔ واہ واہ۔ بلکہ مفتی صاحب وہ فدائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت نواجزہ، یہ سرکار اتنے مسکرائے داڑھی نظر آئی۔ ہاں جی، یہ دوسرے اللہ موقع پر ہے، واہ واہ یہ وہ غابہ میں جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا تھا اس کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ آپ مجھے 100 واہ واہ بندے دیں تو میں ان کا خاتمہ کر دوں گا، تو اللہ سرکار نے فرمایا ایسا کر گزرو گے؟ انہوں نے کہا حضور انشاءاللہ کر گزروں گا۔ تو حضور اتنے مسکرائے اللہ کہ آپ کی پیچھے والی داڑھ مبارک بھی نظر آئی، چمکتی ہوئی نظر نور آنے نکل رہا تھا سبحان نور اللہ نکل رہا۔ سبحان اللہ تو اب یہ 3 دفعہ یہ اعزاز ملا، اور پھر یہاں یہ ہوا جی کہ اسی مقام پر جب رات پڑ گئی، حدیبیہ کے مقام پر رات ہوئی، تو صحابہ آرام کر رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو 80 مشرک تھے کوہ تنعیم کی طرف سے، انہوں نے یہ سوچا اور پلان کر کے آئے تھے کہ جب مسلمان فجر کی نماز میں ہوں گے تو ہم ان پر یک بارگی حملہ کریں گے، اور معاذ اللہ پھر تو حضرت سلمہ کے بھائی تھے حضرت عامر بن اقوا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں انہیں چچا کہا گیا، اکثر میں بھائی کہا گیا۔ تو عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسی حکمت عملی، ایسی اسٹریٹجی، ایسی تدبیر اختیار کی کہ وہ اکیلے 80 کے 80 کفار کو گرفتار کر کے اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ سبحان اللہ آپ سوچئے کیسا جذبہ، کیسا ایمانی جو ہے ان کے اندر جوش تھا جوش کیا ہے۔ کہنے اور سبحان اللہ اچھا جب وہ لے کے آئے نا، تو ادھر جو حضرت سلمہ تھے وہ بھی 4 کافروں کو گرفتار کر کے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت سلمہ بھی پہرے دے رہے ہیں کیونکہ یہ پہرہ دار بھی تھے، سبحان اللہ حضور کے سیکورٹی گارڈ بھی تھے، واہ 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 محافظ تھے صحابہ کے۔ سبحان اللہ ایک دفعہ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے جب راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اگلی رات حدیبیہ سے چلنے کے بعد جب پہلی رات آئی نا، تو وہاں سٹے ہوا۔ تو اس سٹے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ صحابہ کرام کی حفاظت پر کسی کو مامور کیا جائے۔ صحیح حدیبیہ کی صلح کے بعد اب تک کچھ ایسے واقعات ہو چکے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا اور تش بام ہو گیا تھا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں، قریش جو ہیں، وہ اس معاہدے کے اندر سینسیئر نہیں ہیں، صحیح وہ جو ہے بدعہدی کرنا چاہتے ہیں، جب موقع ملا نقصان پہنچائیں گے۔ تو خطرہ تھا کہ کہیں وہ رات کو حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت 1400 صحابہ ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے سبحان اللہ اور اس کی مغفرت فرما دے اللہ اکبر جو آج کی رات جاگ کے اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ان نفوس قدسیہ کا پہرا دے، اللہ اکبر صحابہ اکرام کا پہرا دے۔ کون ہے تم میں سے؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے کڑیل جوان تھے، وجیح شخص تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں، یہ ڈیوٹی میں سر انجام دوں گا۔ میرے مصطفیٰ اتنے خوش ہوئے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو فداکاری کا جذبہ تھا، اللہ اکبر یہ اتنا تھا ان کے اندر کہ کوئی موقع انہوں نے جانے نہیں دیا جب سے حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے واہ ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ وہ ہر وقت فرنٹ فٹ پہ رہتے تھے، اور حضور ان کا یہ جذبہ دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، مسکرا دیتے تھے۔ سبحان اللہ تو میں ہوں جی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا یہ کام تمہیں ہی کرنا چاہیے، تم ہی یہ کام کرو واہ گے۔ واہ واہ سبحان اللہ اچھا حضرت سلمہ، صحابہ اکرام سو گئے، پہاڑی کی چوٹی پر ہیں حضرت سلمہ، ساری رات کبھی اترتے ہیں، صحابہ اکرام کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی ادھر پہاڑی کی چوٹی پر دیکھ کے تو ساری رات پہرا دیتے رہے۔ اب ان کے اس اخلاص کی برکت یہ تھی اور ان کی اس بیداری
اور جو اللہ نے جرت عطا فرمائی جی اس کا یہ صلہ تھا کہ کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی. کیا صحابہ اکرام حضور کا پورا لشکر محفوظ رہا. میں وہ بات کر کے کمپلیٹ کرتا ہوں جو بات میں نے کہی. تو اب وہ 80 کو تو لے آئے حضرت عامر بن عقبہ, 4 کو آپ, میں یہ کہہ رہا تھا نا چونکہ آپ پہرے دار تھے, آپ نظر رکھتے تھے, چوکنے ہو کر رہتے سبحان تھے. اللہ سبحان اللہ. تو جب وہ پہلی رات حدیبیہ میں تھی ابھی, تو 4 آدمی کافر بیٹھے ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. تو حضرت سلمہ نے سن لی. اب جب وہ سو گئے نا, آپ نے ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد جا کے ان 4 کو اریسٹ کیا اور 4 کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہو رہا ہے اور کس طرح نبی کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں, اپنا تن من دن صحابہ قربان کر رہے ہیں. ذکر ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, عظیم صحابی رسول. اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہ محافظ صحابہ بھی تھے. یہ بھی اعزاز اللہ پاک نے ان کو عطا کیا کہ محافظ صحابہ ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے انہیں ان کے حصے میں ڈالا. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کس طرح تن من دن قربان کر رہے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں, ان کے حواری بھی ہیں. جب آپ انہیں کہتے ہیں چلو جہاد کے لیے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. آپ جائیں اور آپ کا رب جائے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, لیکن قربان جاؤں یہ میرے آقا کے غلام کیسے ہیں. اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر کے پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر 100 جانے بھی ہوں تو آپ کے نام پہ قربان کر دیں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مفتی صاحب, یہ عظیم صحابی رسول جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس طرح کئی صحابہ ہیں کہ رب کائنات نے کسی کو صداقت کا تاج دیا, کسی کو جناب فاروق اعظم بنا دیا, کسی کو ذو النورین کا تاج دیا, کسی کو میزبان مصطفیٰ بنا دیا. انہیں صاحب غابہ شہرہ ان کا یہ تھا, اس حوالے سے مشہور ہے. میں چاہتا ہوں وہ صاحب غابہ جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ شہرت ملی, وہ واقعہ بھی ہمیں سنائیں. اور اس واقعہ کے اندر قاری صاحب ان کی جان اظہاری, جان فشانی, جذبہ جہاد, جرت, شجاعت, استقامت, شوق شہادت بام عروج پر نظر آتا. کیا کہنے, سبحان اللہ. بام غابہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک جنگل کو, جی, جہاں جھنڈ ہوں, جھاڑیاں ہوں, درختوں کی کثرت ہو, اس کو کہتے ہیں اسد الغابہ, جو کتاب ہے بڑی مشہور, جنگل کے شیر. جی, تو یہ ہوا یوں کہ اسی سن میں 6 ہجری میں جس کے اندر صلح نامہ حدیبیہ تکمیل پذیر ہوا, اسی کے اندر ایک اور معرکہ ہوا جی, جس کو غزوہ ذی قرد کہا جاتا ہے. مدینہ المنورہ سے کوئی 12 میل کے فاصلے پر بنو غطفان کے علاقے میں ذی قرد یا ذی قرادہ نامی ایک آبشار یا کنواں, اور اس سے مدینہ کی جانب متصل صحیح, ایک غابہ کا جنگل تھا, ایک چراگاہ, جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ اونٹنیاں وہاں چر رہی ہیں تو عیینہ بن حسن فزاری وہ ایک جماعت لے کر 70-80 آدمی لے کر, غارت گر تھا, لٹیرا, ڈاکو, صحیح, حملہ آور, تو وہ آیا اور اس نے حملہ کر دیا. اور جو اس وقت اونٹنیاں چرا رہے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر صاحبزادے تھے, جی, حضرت ذر بن ابو ذر غفاری, اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو ان کو قتل کر ڈالا, شہید کر ڈالا, اور اونٹنیاں لے کے وہ بھی اس غابہ جنگل میں تھے. وہ بھی وہیں اچھا, تھے. یہ ابو ذر غفاری بھی جنگلوں میں ہیں, بیٹا بھی جنگل میں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. وہ کیا کہنے, مطلب تارک الدنیا تارک اور الدنیا, کیا صاحب کہنے, عابد شب زندہ دار, زہد و ورا کے امام, واہ واہ, فقر کے امام, فقر کے امام. واہ واہ. تو اب انہوں نے وہ اونٹنیاں چرا رہے تھے, شہید ہو گئے. 20 شیردار اونٹنیاں وہ ہنکا کے لے جا رہا تھا. اتنے میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ربا, یہ دونوں وہاں پہنچ گئے.
اب جب پہنچے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اچانک پہنچے، اور ایک روایت میں ہے کہ نماز فجر کے بعد یہ آ رہے تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک غلام تھا، انہیں اطلاع دی. جی ایک یہ ہے کہ اچانک وہاں صحیح. پہنچ گئے، اور دوسرے میں یہ کہ انہیں اطلاع دی کہ اس طرح وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو لوٹ کے لے گئے ہیں. تو اب دیکھیے اس موقع پر جب ایک یا دو بندے ہوں اور سامنے 70-80 کی جماعت ہو، اللہ اکبر. اور پھر یہ کوئی تیاری سے نہیں آیا، اچانک باہر نکلے ہیں، اور وہ تو پوری طرح حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور تیاری کر کے اور مسلح ہو کے آئے ہیں، تو بندہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے یا سوچتا ہے کسی کو مدد کے لیے، حمایت کے لیے بلایا جائے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواں مردی دیکھیے، اللہ اکبر. شجاعت دیکھیے کہ آپ نے حضرت رواح کو تو بھیج دیا اونٹنی پر بٹھا کر مدینہ شریف کی طرف کہ جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو، وہ پھر جو فیصلہ فرمائیں، اور خود اکیلے تنے تنہا ان کا مقابلہ کرنا، ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کیا کہنے، سبحان اللہ. ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے، اور درختوں کی اوٹ سے ان پر تیروں کی بچھاڑ کر دی ہے، تیروں کی برسات کر دی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ اچانک یہ حملہ ہوا ہے اور یہ کون ہے، تو وہ تتر بتر ہو گئے اور بھاگنے لگے. تو حضرت سلمہ ان کے پیچھا کر رہے ہیں. جی پھر انہوں نے بالآخر جب سارے مل کر بھی حضرت سلمہ کا مقابلہ نہیں نہ کر سکے، اونٹنیاں چھوڑ دیں اور جان بچانے کی فکر لگ گئی، تو وہ بھاگنے لگے. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنیوں کو مدینہ شریف کی طرف ہانک دیا، سبحان اللہ. اور پھر بھی نہیں کہا کہ چلے اونٹنیاں بچ گئی ہیں، اللہ اکبر. مقصد پورا ہو گیا ہے. مقصد پورا ہو گیا ہے. لیکن کہا نہیں، حضور کے صحابی کو، اللہ مصطفیٰ کی اونٹنیوں کے چرواہے کو واہ واہ واہ. وہ شہید کر کے گئے ہیں، اور حملہ کیا انہوں نے، اللہ اکبر. اور بغیر وجہ کے کیا، بغیر ریزن کے کیا ہے. جی تو اب ان کا جواب نہ دیا جائے تو یہ غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اور ضعف کی طرف اشارہ ہوگا، یہ تو پھر چھوڑیں گے نہیں. صحیح. اچھا وہ آگے بھاگ رہے ہیں، حضرت سلمہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں. جی تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی سے نیزہ گر جاتا ہے، کسی سے چادر گر جاتی ہے. 30 آدمیوں کی چادریں اور نیزے حضرت سلمہ نے اٹھائے. اللہ اکبر. اٹھائے. اچھا اب جب اٹھائے تو یوں کرتے کیا تھے کہ وہ جہاں جس کی چادر یا نیزہ دونوں گرتے تھے نا، جی وہ ایک چادر اور ایک نیزہ لے کے اونچی جگہ پر پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے بطور علامت اللہ اکبر. کہ یہ ایک بندہ جو اپنا سر و سامان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. صحیح. 30 کی لائن لگا کے رکھی ہوئی تھی، پیچھے آنے والوں کو بھی پتہ چل جائے. جی اب ان کا پیچھا کرتے رہے. اتنی دیر میں عیینہ جو تھا وہ ایک اور جو ہے جماعت لے کر، ایک دستہ لے کر ان کی حمایت کے لیے آ گیا. اب وہ رکے اس کو دیکھ کر، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے. شیر اکیلا اوپر چڑھ گیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سامنے کھڑا ہو گیا. تو اس نے دیکھا، عیینہ نے تو کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہے جس نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے اللہ اکبر. اور جینا حرام کر دیا اس نے، اور بڑا نقصان پہنچایا ہے ہمیں. تو اس نے کہا اکیلا بندہ یہ نہیں کر سکتا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی جماعت ہے، اللہ اکبر. پیچھے کوئی لشکر موجود ہے، اکیلا بندہ اتنی ہمت نہیں کر کیا سکتا. کہنے، اسے کیا سبحان پتا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، جی واہ اس واہ. کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہے. یہ آقا کے غلام ہے، یہ کہتے ہیں ستم گر آ ہنر آزمائے، جی تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ شہادت کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ تو موت سے پیار کرتے ہیں، موت کا تعاقب کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا اب ایسا کرو کہ اس کو گرفتار کرنے کی کوئی جو ہے نا وہ تدبیر کرو. جی 4 آدمی گرفتار کرنے کے لیے چلے. حضرت سلمہ انہیں دیکھ رہے ہیں. جب وہ قریب آئے نا، تھوڑا سا قریب آ گئے، تو اب حضرت سلمہ نے للکارا، فرمایا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ. حضرت سلمہ کہنے لگے سنو، مجھے اس ذات کی قسم ہے اللہ اکبر. جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو زینت بخشی ہے، سبحان اللہ. عزت بخشی ہے. سبحان اللہ. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہے جو مجھے گرفتار کر سکے، اور فرمایا اگر میں تمہیں مارنا چاہوں تو تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ سے بچ سکے. کیا کہنے، سبحان اللہ. ابھی یہ اچھا دیکھیے کیا انداز ہے، کیا استقامت ہے. کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے. یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ادھر سے گرد
اڑتی ہوئے نظر آئی، اور اس جھنڈ میں سے، درختوں میں سے 3 شاہ سوار اور آئے، سبحان اللہ، جن میں ایک حضرت اکرم اسدی تھے، جی، حضرت ابو قتادہ انصاری اللہ تھے، اکبر، اللہ اکبر، اور حضرت مقداد بن اسود تھے۔ یہ 3 صحابہ پیچھے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی 500، اس لیے اس کو غزوہ کہتے ہیں کہ حضور خود تشریف لائے تھے۔ جی، اگر حضور تشریف نہ لائے ہوں، شریک نہ ہوئے ہوں، تو پھر تو سریہ ہوتا ہے۔ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 500 جاں بازوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ یہ 3 ہراول دستے کے طور پر آگے آگے تھے۔ سبحان اللہ، اب وہ آپ پہنچے، اتنے میں جب حضرت سلمہ نے دیکھا تو نیچے آ گئے۔ نیچے آئے تو حضرت اکرم اسدی جو تھے نا، وہ آگے ان کے پیچھے بڑھے جا رہے تھے ان کی طرف۔ تو حضرت قتادہ نے حضرت سلمہ نے مہار تھام لی اور روک کے کہا کہ قتادہ ادھر نہ جاؤ، اکرم ادھر نہ جاؤ، جی، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام دوسرے سے بڑھ کر ہے، واہ واہ، محمدی کچھار کا ہر شیر شیر خدا ہے، سبحان اللہ، ہر ایک جو ہے وہ شہادت کے لیے تڑپتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے اور بے چین ہوتا ہے۔ انہوں نے آگے سے ایسے جذبے کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ سلمہ، کیا تمہیں دوزخ کے حق ہونے کا اور جنت کے حق ہونے کا یقین نہیں ہے؟ اللہ اور اکبر، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ شہادت مسلمان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے؟ مجھے شہادت کے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟ جی، جب اس طرح پرجوش جواب سنا نا، تو مجبور ہو گیا راستہ چھوڑنے پر۔ راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت اکرم بڑے سیدھے جاتے ادھر اس صف کے اندر ایک عبد الرحمن فزاری تھا، جاتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سے اس کے ٹانگوں پر وار کیا اور اس کی سواری کی ٹانگیں کاٹ دیے۔ صحیح، اب جب ٹانگیں کاٹی، وہ نیچے گرنے لگا تھا، اس کا نیزہ سیدھا تھا اور وہ نیزہ اتر گیا حضرت اکرم کے سینے میں، پیوست ہو گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یعنی ان کا جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، سبحان اللہ، وہ اس قدر صادق تھا کہ ایک لمحے کے بغیر، وہ لمحے کی تاخیر کے بغیر ایک لمحے میں پورا ہو گیا اللہ اکبر، اور وہ رتبہ شہادت پر فائز ہو گیا، منصب شہادت حاصل کر لیا انہوں نے۔ اب یہ بھاگ گئے تو حضرت سلمہ اور دیگر جو لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اس چشمے پر جو تھا ذی قرد۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی۔ یہاں ہے وہ بات اللہ جو آپ نے کہی، سبحان بڑی اللہ، ایمان افروز بات، واہ واہ واہ، کہ حضرت سلمان نے جب دیکھا کہ 500 اور بھی آ چکے ہیں اور تازہ دم ہے، جی، تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان میں سے 100 مجھے دے دیں تو میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ کیا کہنے، فرمایا تم ایسا ہی کرو گے؟ یا رسول اللہ ایسا ہی کروں گا۔ واہ واہ، تو میرے آقا یوں مسکرائے کھل کے سبحان کہ حضور کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی۔ اور ایک دو جملے کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ، پھر یہ چونکہ تنے تنہا مار کا لڑا تھا، صحابہ کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے تھے۔ اللہ، صاحب غابہ، یہ سارا مارکا ہی آپ کے نام رہا، مین آف دا میچ آپ رہے۔ کیا کہنے، اور جب یہاں سے واپس پلٹے تو پھر میرے آقا نے یہ شرف دیا، اعزاز دیا کہ سارے صحابہ پیدل ہیں یا اپنی اپنی سواریوں پر ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کو اپنے پیچھے سوار کیا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، اور ایک کیا صحابی اعزاز، نے کہا، پیدل دوڑتے ہوئے کہا سبحان اللہ، کہ کوئی ہے جو مجھ سے تیز دوڑ کے مدینہ کی طرف جا سکے؟ جی، تو حضرت سلمہ نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو دوڑ لگاؤں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، نیچے اترے نا تو تھوڑی دیر ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے، وہ خوش ہوئے۔ جی، پھر برابر آ کر یوں ہاتھ مارا کہ لے ہن میں نکلن لگے آئی، جی، ہن پھڑ لے اگر پھڑ سکنا ہے تو۔ سبحان تو اللہ، پھر حضرت قتادہ جو دوڑے مدینہ میں داخل ہوئے تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا کہنے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے صحابہ میں ابو قتادہ سے اچھا سوار کوئی نہیں ہے ہاں، اور سلمہ سے اچھا پیادہ کوئی نہیں ہے جو گھوڑے سے بھی تیز دوڑا کر۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب قبلہ نے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے، اور یقین کریں، اور اس میں جو پیغام ہے نا ناظرین محترم، وہ یہ ہے کہ تنکا اگر ہو نا، تنکا، تو اس کے مقابلے میں پہاڑ ہو۔ اگر حق پہ تنکا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ حق کا دامن تھام لے تو 313 بھی ہو تو جناب وہ ہزاروں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا پورے لشکر کو آپ نے بھگا دیا، اور کریم آقا علیہ السلام کا قرب پایا اور میرے آقا مسکرائے۔ یہ ذکر ابھی جاری ہے صاحب غابہ کا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔